شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار کہنے لگے، ایک امیر ہم انصار میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے؟ تو اب بتاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے پر تم میں سے کس کا جی خوش ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے پر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وضاحت: اس سے معلوم ہوا کہ امامت کے لیے صاحب علم و فضل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ امامت صغریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھانا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہی امامت کبریٰ کے بھی اہل ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ علم والا زیادہ قرآن پڑھنے والے پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اقرأکم ابی فرمایا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مقدم کیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرے جسے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہو اور سب سے اچھا پڑھتا ہو، اور اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہوں تو جس نے ان میں سے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو سنت کا زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کرے، اور اگر سنت کے جاننے میں بھی برابر ہوں تو جو ان میں عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اور تم ایسی جگہ آدمی کی امامت نہ کرو جہاں اس کی سیادت و حکمرانی ہو، اور نہ تم اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھو الا یہ کہ وہ تمہیں اجازت دے دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دین والے یعنی مسلمان اور کافر کبھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔